اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز کو جو زمین و آسمان میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور مکمل پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرتاً کھلی و باطنہ اور چھپی، یعنی ہر قسم کی کھلی اور چھپی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ تسخیر کا مطلب ہے مسخر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسخر کرنے کے مشہور معنی کسی چیز کو کسی کے تابع بنا دینا۔ تابع بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ انسان جب بھی چاہتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اسباغ کے معنی مکمل کرنے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس اور معلوم کر لیتا ہے، مثلا خوبصورت ہونا، اعضائے انسانی کا اعتدال، معتدل ہونا، اور اسی طرح بدصورت نہ ہونا، اسی طرح رزق، مال و دولت، اسباب معیشت، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتوں سے مراد انسان کے دل سے متعلق ہیں، جیسے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم عطا فرمائے، عقل عطا فرمائی ہے، حسن اخلاق، یہ سب باطنی نعمتوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات میں جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم، ہدایت اور کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اس کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان، کیا بلا اگر شیطان، یدعوہم، ان کے آباء و اجداد کو بلاتا ہو، الی عذاب السعیر، دوزخ کی آگ کی طرف، یعنی اگر شیطان نے ان کے آباء و اجداد کو دوزخ کی آگ کی طرف بلایا ہو اور وہ شرک کرنے والے ہوں، تو کیا یہ پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے اور دوزخ کی آگ کی طرف جائیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی تابع کرے اپنے منہ کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا۔ عروہ کہتے ہیں کڑے کو، وثقیٰ مضبوط۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف آخرکار تمام امور نے لوٹنا ہے۔ مضبوط کڑے سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں لے کر جائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی منکر ہوا، کافر ہوا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اس کا انکار کرنا آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بیت جاننے والے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا نفع حاصل کرنے کی مہلت دیں گے۔ ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو پکڑ بلائیں گے، الی عذاب غلیظ، گاڑے عذاب کی طرف، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے، ان کو کھینچ لائیں گے گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض،
کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ، الحمید، سب خوبیوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، وہ سب قلم ہوں، یعنی ان درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی صفات، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی صفات، اللہ کی تعریفات، اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرے اور اس کے لیے زمین کے تمام درختوں کو کلمے بنا دے، سمندر کو سیاہی بنا دے، بلکہ یہ ایک سمندر نہیں، اس جیسے 7 سمندر اور لے آئے اور لکھنا شروع کر دے، تو یہ کلمے بھی ختم ہو جائیں گی، سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا بنانا اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کو پیدا کرنا یا مرنے کے بعد قیامت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا، زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے کہ جس طرح کسی ایک چیز کو پیدا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے رات کو دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چلتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان سے، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ دن اور رات کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا، یعنی پہلے رات بڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رات گھٹتی جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ ہی حق ہے، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور جس کسی کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، باطل ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور وہ اللہ ہی سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے۔ علی کہتے ہیں بلند کو، یعنی وہی سب سے اوپر ہے، الکبیر، اور وہی سب سے بڑا ہے۔